السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ حریم کو فائز کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اب حریم نے یہ تو سوچ ہی لیا تھا کہ وہ فائز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے والی ہے، دوسری طرف فائز کی بہن اور ماں کے اوپر اتنا برا وقت آ چکا ہے کہ جس لڑکی کو وہ سخت ناپسند کرتے تھے آج اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ اس کے گھر کے علاوہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور فائز کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتہ چلنے سے پہلے جب حریم کے فادر نے اس سے پوچھا تھا کہ تم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ فائز کہاں ہے کیونکہ اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، تو حریم نے اپنے فادر سے کہا تھا کہ نہ ہی میں نے اس کے بارے میں پوچھا اور نہ ہی میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ لیکن جب ناشتے کی ٹیبل پہ کہکشاں بیگم کو کال آتی ہے اور وہ ایک دم سے پریشان ہو کر پوچھتی ہیں کیا، کہاں، کون سے ہاسپٹل میں، اور حریم جو کہ ناشتے کی ٹیبل پر کچھ رکھنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے، کہکشاں بیگم کی یہ باتیں سن کر اس کے قدم تو وہیں پر رک جاتے ہیں اور دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے میں حریم کا باس بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ فائز کی ماں تو روتے ہوئے لائبہ کو بتائے گی کہ تمہارے فادر کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور پولیس والے اسے ہاسپٹل ایمرجنسی لے کر گئے ہیں۔ اب جب حریم یہ سب سنے گی تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ فوراً ہاسپٹل پہنچے گی۔ حریم کا باس بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر جب آگے جا کر کہکشاں بیگم اپنے شوہر کی حالت دیکھتی ہیں تو وہ تو زاروں قطار رونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ان سے اپنے شوہر کی حالت دیکھی ہی نہیں جاتی۔ اب جب شیخ صاحب پوچھتے ہیں کہ فائز نہیں آیا تو فائز کی ماں تو روتے ہوئے کہتی ہے کہ فائز کا تو کچھ اتا پتہ نہیں ہے، جس پر فائز کے فادر تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ حریم بھی چونک کر ایک دفعہ ان کی طرف دیکھتی ہے۔ اور فائز کی ماں مزید بتاتی ہے کہ فائز جاب انٹرویو کے لیے اسلام آباد گیا تھا لیکن اس کے بعد نہ اس سے کوئی رابطہ ہو سکا اور نہ ہی اس کا کچھ اتا پتہ ہے۔ میں نے اس کو کال کرنے کی کوشش کی ہے کافی دفعہ لیکن اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ حریم کے تو دل کی دھڑکن ہی جیسے رک گئی ہو، اس کی آنکھوں میں یکدم آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک دم سے حریم کا دل فائز کے لیے بے چین ہو جاتا ہے جبکہ دوسری طرف فائز بھی ہوش میں آ چکا ہے۔ اور نرس جب اس سے سوال جواب کرتی ہے تو وہ حریم کا نام بھی انہیں بتاتا ہے اور ڈاکٹر فائز کو بتاتا ہے کہ اب آپ کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ اب فائز کی ماں پر تو پہلے سے ہی قیامت ٹوٹ چکی ہے لیکن ناصر نے اس کی جان نہیں چھوڑی۔ ناصر کو چونکہ علاج کے لیے پیسوں کی مزید ضرورت ہے اور اس کی بیوی بھی اسے پوچھتی رہتی ہے کہ آپ گھر سے باہر تو جاتے نہیں، ایسے میں میرے اخراجات کیسے پورے کریں گے، تو ناصر ایک دفعہ پھر سے کہکشاں بیگم کو کال کرتا ہے اور اسے بلیک میلنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس وقت پیسوں کی اشد ضرورت ہے اور اگر مجھے فوراً سے پہلے پیسے نہ دیے گئے تو اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی آپ خود ذمہ دار ہوں گی۔ اسے بتاتا ہے کہ میرے علاج کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہے، اس لیے جلدی سے اس رقم کا بندوبست کریں۔ اتفاق سے ناصر کی بیوی پیچھے سے اس کی یہ کال سن لیتی ہے اور حیران پریشان ناصر کو دیکھتی رہ جاتی ہے اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا ذریعہ معاش یہ ہے، لوگوں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے لوٹنا۔ ناصر تو کہکشاں بیگم کو یہ دھمکی تک دے چکا ہے کہ میں فائز کو بتا دوں گا کہ تم کس طرح سے اس کی زندگی برباد کرنے پہ تلی ہوئی تھی اور کس طرح سے تم نے اس میں اور حریم میں دوریاں پیدا کی تھیں، اور جتنے الزامات تم نے حریم پر لگائے تھے اس سب کی تفصیل بھی میں فائز کو بتا دوں گا۔ کہکشاں بیگم تو جب ناصر کی یہ سب دھمکیاں سنیں گی تو بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی کیونکہ وہ کہاں سے اس کے لیے پیسوں کا انتظام کریں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا۔ جب کہکشاں بیگم نے ناصر کے ذمے یہ سب کام لگایا تھا تب تو اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اب تو ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ اپنے لیے کہیں الگ رہنے کا انتظام کر سکیں۔ اب کہکشاں بیگم تو بری طرح سے پھنس چکی ہیں کیونکہ نہ ان کے پاس ناصر کو دینے کے لیے پیسے ہیں اور نہ ہی وہ یہ چاہتی ہیں کہ فائز کو ان کی اصلیت پتہ چلے، ان کا اصل چہرہ فائز کو نظر آئے اور وہ اپنی ماں سے بدگمان ہو جائے۔ اب کہکشاں بیگم تو فون بند کرنے کے بعد بہت ہی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیں گی۔ لائبہ یہ سب دیکھ کر پوچھ ہی لے گی کہ موم کیا ہوا ہے، آپ کافی پریشان لگ رہی ہیں، کوئی پریشانی کی بات ہے تو میرے ساتھ شیئر کریں۔
اب بھلا کہکشاں بیگم اپنی بیٹی کو کس طرح سے بتائیں کہ ان کے کیا کیا کرتوت رہے ہیں، اور دوسری طرف حریم جو کہ یہ سمجھے بیٹھی تھی کہ اب اس کے دل میں فائز کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے جب سے فائز کی گمشدگی کا پتہ چلا ہے، وہ تو فائز کے لیے شدید بے چین ہو چکی ہے اور اسے یہ ٹینشن ہے کہ کس طرح سے فائز کا پتہ چلایا جائے کہ وہ کہاں ہے اور کس حالت میں ہے۔ تو اب لگتا تو یہی ہے کہ فائز جب اسلام آباد سے واپس آئے گا تو سیدھا حریم کے گھر آئے گا، کیونکہ اس کی ماں اور بہن وہاں پر ہیں، اور پیچھے سے ناصر بھی وہاں پر پہنچ جائے گا کیونکہ اس تک پیسے نہیں پہنچے، تو وہ اب فائز اور حریم کو ساری حقیقت سے آگاہ کرنا چاہے گا۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فائز کی ماں کی ساری حقیقت جاننے کے بعد فائز ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہے، اور کیا حریم فائز کو اتنے آرام سے معاف کر دے گی؟ کیونکہ اگر بات صرف دور ہونے کی ہوتی تو شاید وہ معاف کر بھی دیتی، لیکن اس کے کریکٹر پر بات کی گئی اور فائز نے بھی اس پر شک کیا اور ان لوگوں پر یقین کیا جو اس کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے، اور اس ساری ٹینشن کی وجہ سے حریم کو اپنی اکلوتی خوشی اپنا بچہ بھی کھونا پڑا۔ تو اتنے بڑے نقصان کے بعد حریم کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔